جس نبی نے ساری زندگی اپنی امت کو اپنی امت کے لیے دعائیں کی ہوں اور اپنی امت کے لیے تڑپے ہوں، روئے ہوں، وہ امت اللہ کے نبی کے نام پر راستے بلاک کرے، وہ امت اللہ نبی کے نام پر جو ہے لوگوں کو پریشان کریں، اخلاق سیئہ پیش کریں، اخلاق حسنہ. یہ امت اس نبی کے نام پر جس نے خیر کے اور اخلاق حسنہ کے درس دیے، لوگوں کو اچھی تعلیم دی اور اچھی راہیں دکھائیں، اللہ کی پہچان کرائی، آج یہ امت اس نبی کے نام پر نماز چھوڑ کر، آپ کے دن کی پیدائش کے دن کے روزے کو چھوڑ کر اور آپ کی تعلیمات کو چھوڑ کر اور فرائض واجبات سب کچھ سنت ترک کرنے کے بعد صرف اور صرف آپ کی پیدائش کے دن پر یہ خوشیاں کہ اللہ کے نبی پیدا ہوئے. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آج 12 ربیع الاول آنے میں تقریباً 3 روز باقی ہیں اور یہ مہینہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن تواریخ کے اندر اختلاف ہے، تاریخوں میں اختلاف ہے کہ کس تاریخ کو اللہ کے نبی پیدا ہوئے. 12 ربیع الاول کی پیدائش کا دن منانا اور 12 ربیع الاول کو ہی وفات کا دن منانا اور پھر یہ منانے کا تصور اسلام کے اندر کہیں سے کہیں تک بھی جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی کی پیدائش ہمارے لیے بہترین راہ ہدایت ہے اور اللہ کے نبی کا تشریف لانا ہمارے لیے باعث برکت اور ہماری کہ اس امت کے وجود کا ذریعہ ہے. اللہ کے نبی پیدا ہوئے تو ہمیں جو ہے وجود ملا، ہمیں وجود بخشا گیا، ورنہ ہمارا کوئی نام و نشان، ہماری کوئی شناخت نہ ہوتی، ہماری زندگیوں میں برکتیں نہ ہوتی جیسے پہلے نہیں تھا. خیر، اللہ کے نبی آئے تو ہم داڑھی ٹوپی اللہ کو ماننے والے بنے، اللہ کی شناخت ہمیں حاصل ہوئی اور اللہ سے ڈائریکٹ مانگنے کا ہمیں ذریعہ مل گیا. بے شمار نعمتیں ہمیں اللہ کے نبی سے ملی اور اللہ کے نبی ہمارے لیے سب سے اعلیٰ قسم کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. تو میرے عزیزوں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کس لیے دنیا میں تشریف لائے اور آپ کے آنے کا مقصد کیا تھا. اللہ کے نبی دنیا میں کیوں آئے اور آپ کو اللہ نے کیوں بھیجا. ہم یہ مقصد ڈھونڈتے اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرتے اور آپ کے بتائے ہوئے کاموں پر عمل کرتے، بجائے اس کے ہم نے اللہ کے نبی کے بالکل خلاف سمت جانا شروع کر دیا اور صرف آپ کی محبت کے نام پر ہم نے جھنڈیاں لگائیں اور لائٹیں لگائے، ڈی جے بجائے، کیک کاٹے، آپ کے نام کے اوپر چھریاں چلائیں اور نام محمد کی کہ آپ کے نام کے لیوا ہونے کے بعد ہم نے راستے بلاک کیے، لوگوں کو پریشان کیا. آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کے خاندان امام حسن امام حسین کے نام پر ہم نے لوگوں کو پریشان کیا. جس نبی نے ساری زندگی اپنی امت کو اپنی امت کے لیے دعائیں کی ہوں اور اپنی امت کے لیے تڑپے ہوں، روئے ہوں، وہ امت اللہ کے نبی کے نام پر راستے بلاک کرے، وہ امت اللہ نبی کے نام پر جو ہے لوگوں کو پریشان کرے، اخلاق سیئہ پیش کریں، اخلاق حسنہ کی بجائے. آپ اندازہ لگائیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہمارے لیے نمونہ ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ادنا سے صحابی ہیں. اور ایک واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ عبداللہ بن ابی دنیا کا اور اس وقت کا سید المنافقین آدمی تھا، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں آیت نازل فرما دی. جب اس کا انتقال ہونے لگا، اس نے اللہ کے نبی کو کسی موقع پر بہت برے الفاظ کہے اور کہا کہ ہم اگر پہلے داخل ہوں گے شہر کے اندر تو ہم عزت والے ہوں گے، اور نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک کہ اللہ کے نبی کے بارے میں کہا کہ جو بعد میں داخل ہوں گے وہ ذلیل ہوں گے، نعوذ باللہ من ذالک. تو عزیزو، وہ شخص جو ہے اللہ کے نبی کو فتوحات حاصل ہو گئیں اور اس کا بیٹا عبداللہ جس کا نام تھا وہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، کیونکہ مسلمان ہو چکے تھے اور نئے نئے مسلمان تھے. تو اپنے باپ کے خلاف تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ یا نبی اللہ، آپ کی شان میں اس نے گستاخی کی ہے میرے باپ نے، تو میں اس کی گردن اڑاؤں گا. ان کو مدینے میں یا مکے میں داخل نہیں ہونے دیا اور اس کا باپ جو ہے نیچے بیٹھ گیا عبداللہ بن ابی اور معافی مانگی کہ ہاں میں ذلیل آدمی ہوں، میں ذلیل ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے معاف کر دو. جب جا کے اس کو داخل ہونے دیا اور جب اس کا انتقال ہونے لگا تو بیٹے نے
کہا کہ یا رسول اللہ میرے والد کا انتقال ہو رہا ہے، آپ ان کو جو ہے کرتا دے دیجیے اپنا کہ اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ اللہ کے نبی نے کرتا دے دیا، منافق کے بارے میں کرتا دے دیا اللہ کے نبی نے منافق کو۔ بتائیے یہ اللہ کے نبی کی محبت دیکھیں، ایک کافر ایک منافق کے بارے میں اللہ کے نبی اپنا کرتا دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کا کرتا کتنی عظیم و شان، اس کے اندر برکات، اور ہمارے لیے دنیا میں اگر ہمیں کرتا وہ مل جاتا تو ہمارے لیے کتنی خیر کی چیز ہوتی، لیکن اس منافق کو اللہ کے نبی نے صرف اس لیے دے دیا کہ کیا پتہ اس کے اللہ مغفرت فرما دے۔ یہی نہیں، اللہ کے نبی نے ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کے منہ میں اپنا لعاب یا اپنا جھوٹا پانی بھی ڈالا کہ شاید اس کی مغفرت ہو جائے۔ اور یہ امت اس نبی کے نام پر جس نے خیر کے اور اخلاق حسنہ کے درس دیے، لوگوں کو اچھی تعلیم دی اور اچھی راہیں دکھائیں، اللہ کی پہچان کرائی، آج یہ امت اس نبی کے نام پر نمازیں چھوڑ کر، آپ کے دن کی پیدائش کے دن کے روزے کو چھوڑ کر اور آپ کی تعلیمات کو چھوڑ کر اور فرائض واجبات سب کچھ سنت ترک کرنے کے بعد صرف اور صرف آپ کی پیدائش کے دن پر یہ خوشیاں کہ اللہ پیدا ہوئے تھے۔ ارے پیدا تو ہوئے تھے لیکن کم عقلو، مقصد کیا تھا بھائی؟ تمہارا پیدا ہونے کا مقصد صرف یہ ہے کہ تم محبت کے نام پر جو ہے ڈھنڈورے پیٹتے پھرو، اور جس مقصد کے لیے تمہارا نبی دنیا میں آیا تم اس کو بھول جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ماننا ہی عین آپ سے محبت ہے، آپ کی تعلیمات پر چلنا ہی عین آپ سے محبت ہے۔ تو اس لیے یہ مہینہ 12 ربیع الاول کا یہ ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی کی پیدائش سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھیں۔ آپ کا مقصد کیا تھا؟ ہماری زندگی میں ہمارے دلوں کے اندر آج بڑے بڑے خوبصورت حسین اور جمیل دلوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے دلوں میں عجیب عجیب قسم کے جو ہے بت بیٹھے ہوئے ہیں۔ فلاں ایکٹر کا بت، وہ اتنا خصوصیات والا ہے، وہ آدمی اتنا جو ہے صلاحیت مند ہے، وہ اتنا بڑا جو ہے دنیا کے اندر پولیٹکس آدمی ہے، وہ اتنا بڑا سائنٹسٹ آدمی تھا۔ یعنی دنیا کے لوگوں کی صلاحیتیں ہمارے دلوں میں جگہ بنائی ہوئی ہیں، گھر پکڑی ہوئی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے نبی کو نہیں پڑھا۔ اگر خدا کی قسم ہم اپنے نبی کو پڑھ لیتے، ہم اپنے نبی کی زندگی کو جان لیتے، تو یقیناً دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے دلوں سے سارے بت نکل چکے ہوتے، اور ہم اپنے نبی سے زیادہ کسی کو حسین نہ جانتے، اپنے نبی سے زیادہ ہم کسی کو سب سے زیادہ سیاستدان نہ جانتے، اور اپنے نبی سے زیادہ ہم کسی کو بولنے والا نہ جانتے۔ سب سے زیادہ حکمت بھری ہوئی آپ کے اندر، خوبصورتی آپ کے اندر، اور سارے کمالات 1,24,000 جو نبی دنیا میں تشریف لائے، ان سب کو جو اللہ نے فردن خصوصیات دی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ تمام خصوصیات میرے نبی کے اندر جمع فرما دی۔ اندازہ لگائیں آپ، اور مزید اس میں اضافہ فرما دیا۔ تو اس نبی کو چھوڑ کر تم جو ہے کس طرف جا رہے ہو میرے بھائیوں؟ اندازہ لگائیں، ہم سوچیں ہم کہاں جا رہے ہیں؟ صرف محبت کے نام پر کہ پیدا ہوئے اور اسی دن آپ کہہ رہے ہو کہ وفات بھی ہوئی، تو وفات کے نام پر خوشی منا رہے ہو یا پیدائش کے نام پر خوشی منا رہے ہو؟ اور پیدائش کی خوشی منانے کا مقصد کیا ہے؟ پیدائش پر خوشی اگر منانا لازم ہوتا تو تم سے زیادہ جو محبت کرنے والے صحابہ کرام جو جان دینے والے تھے، کیا انہوں نے کبھی خوشی منائی؟ تم سے زیادہ ذہین اور فتین وہ لوگ تھے، ان کو یاد تھا کہ اللہ کے نبی کس دن پیدا ہوئے۔ اگر وہ چاہتے اس تاریخ کو محفوظ کرنا تو وہ آرام سے کر سکتے تھے، صرف ایک پیڑھی ان کو پیچھے جانا تھا، ایک پیڑھی کسی ایک بزرگ سے پوچھ لیتے کہ اللہ کے نبی کس دن پیدا ہوئے۔ ان کے ذہنوں میں تاریخ کو یاد رکھنا اور اپنی پرانی یادوں کو تازہ کرنا ان کے ذہنوں کی صلاحیت ہوا کرتی تھی۔ وہ فتین آدمی تھے، ذہین آدمی ہوا کرتے تھے، ان کے لیے بہت آسان تھا اس تاریخ کو مقرر کرنا۔ آج تمہارے اندر اختلاف ہونے کے باوجود بھی تم جو ہے اسی تاریخ کو ایک پکڑ لیا کہ اس دن پیدا ہوا، اسی دن پیدا ہوا، 12 ربیع الاول کو ہی پیدا ہوئے۔ میرے بھائیو سوچو تو صحیح، تواریخ میں اختلاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے، 8 کو 9 کو یا 10 کو اختلاف پیدا فرما دیا کہ ان تو کو بھی پیدا ہو سکتے شاید، یا 12 کو۔ اب ان 4 تاریخ میں سے ایک میں پیدا ہوئے ہوں گے، کیوں آپ نے جب 12 کو منتخب کیا؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کون سی حدیث ہے آپ کے پاس؟ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام سے ہمیں یہ ثبوت نہیں ملتا کہ صحابہ کرام نے کوئی بھی ایسا کام اللہ کے نبی کی پیدائش منانے کا کیا ہو، یا چونکہ 120 سال تک صحابہ کرام زندہ رہے تقریباً، لیکن کوئی بھی صحابی سے ہمیں اللہ کے نبی کے پیدائش کے دن یا اس مہینے کے دن خوشی کا اظہار ملتا ہو۔ خیر بہرحال بہت ساری باتیں ہیں میرے بھائیوں، اور بہت ساری دلیلیں ہیں اس چیز پر۔ یہ دلیل آپ پیش کیجئے کہ آپ کے پاس کیا مقصد ہے اس کا
12 रबीउल अव्वल मनाने का या इसकी खुशी मनाने का, और हमारी सारी ज़िंदगी जो है फिर सारी ज़िंदगी यानी मोहब्बत के ख़िलाफ़ गुजरे, ना हम सुन्नत अपनी ज़िंदगी में लाएँ, ना फ़राइज़ वाजिबात ज़िंदगी में लाएँ। जो अल्लाह के नबी की ज़िंदगी गुजर रही थी इस टॉपिक पर और जिस मकसद के ऐन तहत, हम वो सब भूल कर जो है सिर्फ मोहब्बत के नाम पर मोहब्बत, ये मोहब्बत उस वक्त अच्छी लगेगी जब हम अल्लाह के नबी की तमाम ज़िंदगी को अपना ऐन मकसद बनाएंगे और अल्लाह के नबी के लाए हुए तरीक़े को अपनी ज़िंदगी में लेकर आएंगे, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह हम कामयाब हैं। वरना मेरे भाइयों, सिर्फ मोहब्बत के नाम पर केक काटना, डीजे बजाना, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं ये तमाम आलात को तोड़ यानी मौसीकी के तमाम आलात को तोड़ने के लिए मबूस किया गया हूँ, भेजा गया हूँ, और हम अल्लाह के नबी के बर्थडे के नाम पर जो है डीजे बजा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए मेरे भाइयों। हमें इससे मकसद हासिल ये करना चाहिए इस तारीख से, इस महीने से, कि हम अपने अंदर अखलाक हसन लाएंगे, अपने रिश्तेदारों को जोड़ेंगे, अपने घर वालों को तोड़ने नहीं देंगे, हलाल कमाएंगे, हराम से बचेंगे और सूद से बचेंगे और गाली गलौच से बचेंगे, बद अखलाकी से बचेंगे और अपनी ज़िंदगी में खूबसूरती लाएंगे, सुन्नतों को जिंदा करेंगे, सुन्नतों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बनाएंगे। ये 12 रबीउल अव्वल का महीना होना चाहिए। वीडियो चूँकि बहुत लंबी हो गई है, मैं आपसे माजरत चाहूँगा, लेकिन इस वीडियो को आगे तक भी शेयर करें। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।